لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله ما لنا رب سوى لا إله إلا الله لا إله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. اس سورت کا نام سورہ کوثر بھی ہے اور اسی سے یہ زیادہ مشہور ہے اور اس کو سورہ نحر بھی کہتے ہیں. یہ سورت قرآن پاک کی تمام سورتوں میں سب سے زیادہ مختصر ترین سورت ہے. اس کا سبب نزول یا شان نزول کچھ اس طرح ہے کہ مسجد حرم میں قریش کے سردار بیٹھے تھے. حسب معمول حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم مسجد سے باہر تشریف لے جا رہے تھے اور عاص ابن وائل نامی سردار جو ہے وہ اندر آ رہا تھا مسجد کی طرف. دونوں کی ملاقات راستے میں ہوئی، دروازے کے پاس آپس میں کچھ دیر تک گفتگو ہوئی. جب عاص ابن وائل اندر آ گیا، دوسرے قریش بیٹھے تھے. ان صنادید اور سرداروں نے عاص ابن وائل سے پوچھا یہ کون تھا جس کے ساتھ آپ کھڑے تھے؟ تو عاص ابن وائل نے کہا کہ ذاک ابتر، یہ وہ آدمی تھا جس کی کوئی نسل نہیں ہے. ان دنوں میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صاحبزادے کا انتقال ہوا تھا، تو اس نے اپنی خوشی کے اظہار کے لیے یہ کہا کہ واحد اولاد تھی اور وہ بھی فوت ہو گئی، لہٰذا اب ان کی کوئی نسل باقی نہیں رہے گی. بعض روایت کے مطابق جب قریش حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق اپنی تشویش کا اظہار کرتے تھے کہ اس شخص کی تحریک تو ایسی لگ رہی ہے جیسے کہ وہ فروغ پا رہی ہے، ایسا نہ ہو کہ یہ ہم پہ غالب آ جائے وغیرہ وغیرہ، تو عاص بن وائل کہتا تھا چھوڑو، یہ تو ابتر ہے، اس کی تو کوئی اولاد ویسے بھی نہیں ہے، ایک آدمی ہے، وہ کیسے کامیاب ہوگا؟ اس کے پیچھے کوئی اولاد تو ہے نہیں. کیونکہ قبائلی نظام میں ہوتا یہ ہے کہ ایک آدمی تحریک چلاتا ہے، سرداری کرتا ہے، قیادت کرتا ہے، لڑتا ہے، کوئی بھی مشن آگے بڑھانے کی کوشش کرتا ہے. اس کے لیے بنیادی چیز جو ہے اس کا قبیلہ ہے، اس کی صلبی اولاد ہے، اس کے بیٹے اس کے پیچھے کھڑے ہوں، وہ اس کے لیے جان دینے کے لیے، قربانی دینے کے لیے تیار ہوں، اس کے بھائی ہو، اس کے بھتیجے ہوں. لیکن اس کی جو صلبی اولاد ہے اس کی حیثیت تحریک کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی مانند ہوتی ہے. چنانچہ قبائلی سردار یہ کوشش کرتے ہیں زیادہ سے زیادہ شادیاں کریں، ان کی زیادہ سے زیادہ نسل ہو، اولاد ہو. جو شخص اس مقصد میں کامیاب رہتا ہے تو قبائلیوں کی نظر میں وہ آدمی بڑا نامور اور گویا کہ کامیاب سمجھا جاتا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے خاندان میں بھی مخالفین موجود تھے اور کوئی صلبی اپنی اولاد بھی نہیں تھی. یہ کہتا تھا چھوڑو، وہ کامیاب کیسے ہوگا؟ یہ بات، یہ گستاخی اللہ کو پسند نہیں آئی. اس نے نبی علیہ السلام کو ابتر کے نام سے یاد کیا. ابتر بتر سے ہے، بتر کے معنی کٹ جانے کے، کاٹ دینے کے، قطع کے معنی میں ہے. وہ جانور یا وہ سانپ جس کی دم کٹ جائے اس کو کہتے ہیں ابتر. عرف میں اس کا اطلاق اس شخص پہ بھی ہوتا ہے جس کے پیچھے اس کی کوئی نسل باقی نہ ہو. تو یہ شخص نبی علیہ السلام کو ابتر کہتا تھا. یہ گستاخی اللہ تبارک و تعالیٰ کو بہت ناپسند آئی، بہت بری لگی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ سورت نازل فرمائی اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے تسلی دی
انا اعطیناک الکوثر، بے شک ہم نے آپ کو کوثر دی ہے۔ یہ کوثر کیا چیز ہے، اس کے بارے میں مفسرین کے بہت سارے اقوال ہیں، تقریباً 3600 اقوال ہیں مفسرین کے، لیکن سب کا لب لباب یہ ہے کہ مراد اس سے خیر کثیر ہے، ہم نے آپ کو بہت زیادہ خیر عطا کی ہے۔ اب اس میں بہت ساری چیزیں آتی ہیں، اس میں حوض کوثر بھی آتا ہے، جو قیامت کے دن ایک تالاب ہے بہت بڑا، جس کی تفصیل احادیث میں آئی ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی میدان محشر میں جب پیاس سے نڈال ہوں گے تو اس تالاب کے پاس، حوض کے پاس نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ملیں گے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے امتیوں کو پانی پلائیں گے، اور وہ اس طرح پانی ہے کہ ایک مرتبہ پینے کے بعد کبھی کسی کو پیاس نہیں لگے گی۔ اور جنت میں لوگ پانی پئیں گے، جنت میں لوگ شراب پئیں گے، دوسرے مشروبات پئیں گے، لیکن وہ التزاز کے لیے پئیں گے، اور اس میں بعض مفسرین کہتے ہیں کہ وہ نہر بھی شامل ہے جو جنت میں ہے، اور اس کی ایک شاخ قیامت کے دن اس تالاب میں آئے گی، اور یہ تالاب اس سے لبریز ہوگا۔ کوثر کے معنی بہت ساری امت کے بھی ہیں، ہم نے آپ کو اتنی امت دی ہے کہ دنیا میں کسی بھی نبی کی اتنی امت نہیں ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ الصلوٰۃ والتسلیمات کی امت انبیاء میں سے بہت زیادہ ہے، لیکن حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ تعداد اس سے بھی زیادہ ہے۔ روایت کے مطابق اہل ایمان کے قیامت کے دن 120 صفحے ہوں گی، 120 صفحوں میں سے 80 صفحے اس امت کی ہوگی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ 2/3 یہ امت ہے تمام دنیا کے مسلمانوں میں سے، آدم علیہ السلام سے لے کر نبی علیہ السلام تک، اور 1/3 جو ہے باقی انبیاء علیہ السلام کی امتیوں کی تعداد ہے۔ ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، اور کہنے کا مقصد یہ ہے، اصل جو مقصد ہے اولاد کا، وہ مقصد ہم نے اس طرح پورا کر دیا کہ آپ کے پیروکار ایسے لوگ بنا دیے جو آپ نے جان و مال کی قربانی دینے کے لیے، آپ کے نام پہ، آپ کے عقیدت اور محبت میں اپنے مال اور جان کی قربانی دینے کے لیے تیار ہے۔ اولاد زیادہ سے زیادہ کیا کرے گی؟ باپ کے لیے جان دے سکتی ہے، محنت کر سکتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں کر سکتی۔ یہ امتی آپ کے نام پہ، آپ کی محبت اور عقیدت میں یہ اپنے جان دینے کے لیے بھی تیار ہے، اپنے مال دینے کے لیے بھی تیار ہے۔ اور ہم دیکھ رہے ہیں، مشاہدہ ہے، آج اگر ایک مہمل آدمی ہو اس امت کا، جو عمل میں کمزور بلکہ کمزور ترین ہو، وہ بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کو گوارا نہیں کرتا، تو جو مقصد ہے اولاد کا، آپ کا مقصد پورا ہو گیا ہے۔ نبی علیہ السلام کے لیے تسلی ہے، آپ رنج اور غم نہ کرے اپنے صاحبزادے کے انتقال پر، اور آپ اس آدمی کی بات سے رنجیدہ نہ ہو، کیونکہ یہ مقصد متبادل طور پہ بلکہ نعم البدل کے طور پہ ہم پورا کر رہے ہیں آپ کا۔ آپ غم نہ کیجئے۔ چنانچہ آج بھی دنیا میں کروڑوں کی تعداد میں مسجدیں ہیں، اور تقریباً 1.5 ارب کے لگ بھگ مسلمان ہیں، سب کے سب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عقیدت رکھتے ہیں۔ ٹھیک ہے، فرعی مسائل میں اختلاف اپنی جگہ، ان کے آپس میں دشمنیاں اپنی جگہ، لیکن اس نقطے پہ سب متفق ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے عزت پر اپنی جان فدا کرنے کے لیے تیار ہے، اور ہر منبر پر، کروڑوں مسجدوں میں، ہر محراب میں، ہر مسجد میں، ہر امتی کے زبان پہ کم از کم ایک مرتبہ درود جو ہے نا وہ صادر ہو جاتا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام کے ساتھ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا نام ملا لیا۔ ہر اذان اور ہر اقامت میں اور کلمہ طیبہ میں
اشہدو ان لا الہ الا اللہ اشہدو ان محمد رسول اللہ، تو نام بلند کر دیا، اسی لیے آپ غم نہ کیجیے۔ فصلی لربک وانحر، ہم نے آپ کو کوثر دی ہے، اس کے شکریہ کے طور پہ، تشکر کے طور پہ آپ نماز پڑھ لیا کرے۔ نماز تو نبی علیہ السلام پڑھتے تھے، مقصد یہ ہے کہ آپ نماز کے عمل کو جاری رکھیں۔ وانحر، اور نحر سے مراد مالی قربانی ہے، وہ بھی کیا کیجیے۔ اللہ نے اتنا انعام آپ پہ کیا، اتنی نعمتوں سے آپ کو نوازا کہ آپ کو اتنی کثیر امت دی ہے۔ اس کے علاوہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس خصوصیت سے نوازا کہ ان کی اولاد حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو وہ حیثیت دے دی جو ایک آدمی کے بیٹے یعنی کہ پوتے کی حیثیت ہوتی ہے۔ دنیا میں کہیں بھی ایسا نہیں ہے کہ بیٹی کی اولاد کو بیٹے کے اولاد کی حیثیت اور مقام ملے، لیکن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ان نواسوں کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے، اور آج دنیا میں ان کی بھی نسل ہے، اور بڑی تعداد میں حضرت حسن رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی موجود ہے اور حضرت حسین رضی اللہ عنہ کی اولاد بھی موجود ہے۔ اس شکریہ کے طور پہ آپ جسمانی عبادت اور آپ مالی عبادت کرتے رہیے۔ چنانچہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتی ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات کو عبادت کرتے یہاں تک کہ پاؤں مبارک سوج جاتے، متورم ہو جاتے۔ کسی نے آپ سے پوچھا تو نبی علیہ السلام نے فرمایا افلا اکون عبدا شکورا، جب اللہ نے اتنا بڑا انعام میرے اوپر کیا ہے تو کیا میں اللہ کی عبادت نہ کروں کثرت سے؟ اللہ نے مجھے کوثر دی ہے گویا، تو میں کثرت سے عبادت کیوں نہ کروں؟ شکر گزاری کا تقاضا یہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ فصلی لربک، آپ صرف اپنے رب کے لیے نماز پڑھا کرے۔ اس میں تعریض ہے مشرکین کے اوپر۔ نماز تو وہ بھی پڑھتے تھے، لیکن ان کی نماز کیا تھی؟ وہ پتھروں کے آگے جا کر کے سر بسجود ہو جاتے۔ نبی علیہ السلام سے کہا آپ اپنے رب کے لیے سجدہ کیا کرے، سجدہ ریز ہوا کرے۔ ونحر، اور وہ مشرکین بھی نذر و نیاز اور قربانیاں دیا کرتے تھے، کبھی کبھی سینکڑوں کی تعداد میں اونٹ نحر کرتے تھے، جانور ذبح کرتے تھے، لیکن وہ اللہ کے نام پہ نہیں۔ تو اس میں تعریض ہو گئی کہ وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں لیکن وہ اللہ کے لیے نہیں کرتے ہیں، اسی لیے اللہ کے نزدیک اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ عبادت دوسروں کے لیے ہو جائے وہ الٹا گناہ کا سبب بن جاتی ہے، اسی لیے اللہ نے تعریض کی ان کے اوپر، آپ اپنے رب کی نماز پڑھ لیا کرے اور اس کے لیے قربانی دیا کرے۔ ان شانئک ھو الابتر، مزید فرمایا کہ تیرا یہ جو دشمن ہے، شانی تجھ سے جو حسد کرنے والا ہے، بغض رکھنے والا ہے، یہ دشمن ھو الابتر، یہ اصل میں بے نام و بے نشان ہے، اس کا پیچھا کٹ جائے گا، اس کی دم کٹ جائے گی، اس کی کوئی نسل، اس کا کوئی ذکر خیر دنیا میں نہیں رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی ہوتا ہے، جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخی کرتا ہے، تاریخ میں کبھی بھی اس کو نیک نامی نہیں ملی ہے، اور کبھی بھی جو ہے ذکر خیر اس کو نصیب نہیں ہوا ہے۔ اور جو شخص نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر اپنے آپ کو قربان کرتا ہے تو اس کو نیک نامی ملتی ہے۔ تو یہ تو اللہ کے رسول کے متعلق ہے، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرے، کیونکہ رسول کی تو عبادت نہیں ہو سکتی ہے، رسول تو صرف اللہ کی عبادت کی طرف بلانے والے ہوتے ہیں۔ تو جب اس رسول کا یہ مقام ہے تو جو شخص اللہ کے ساتھ اپنا تعلق جوڑے، اللہ کی عبادت میں منہمک ہو جائے، اسی کی تواضع میں مگن ہو جائے، تو اس کا مقام عند اللہ کیا ہوگا؟ اسی لیے حدیث شریف میں آتا ہے من تواضع للہ رفعہ اللہ، جو اللہ کے لیے تواضع کرتا ہے اللہ اس کو بلند و بالا کرتا ہے، اور جو تکبر کرتا ہے اللہ اس کو نیچا کرتا ہے، اس کو پس کر دیتا ہے۔ کہتے ہیں کہ تکبر عزازیل را خوار کر دو، بزندان لعنت گرفتار کر دو۔ تکبر نے عزازیل کو یعنی ابلیس کو بھی خوار اور رسوا کر دیا، اور ہمیشہ جو ہے اس کو ملعون بنا دیا۔ تو تواضع سے بلندی نصیب ہوتی ہے اور تکبر سے پستی۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں تواضع کی توفیق عطا فرمائے اور عبادت
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله